ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ آج الحمدللہ تیسرا پارہ ہے۔ تیسرے پارے کے شروع میں بھی سورۃ البقرہ ہی ہے، اس کا کچھ بقیہ حصہ جو ہے وہ تیسرے پارے کے شروع میں ہے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ انبیاء کے مابین فرق جو ہے وہ نہیں کرنا، یعنی ایسا فرق جس سے کسی دوسرے نبی کی توہین ہوتی ہو وہ منع ہے۔ جو پہلے اہل کتاب تھے وہ انبیاء کی توہین کرتے تھے، اپنے نبی کی فضیلت اس انداز میں بیان کرتے تھے کہ دوسرے نبی کی جو تھی وہ توہین ہوتی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا کہ فضیلت اللہ نے سب کو دی ہے، ایک مقام ہر نبی کو دیا ہے، تو ایسی فضیلت مت بیان کریں جس سے، یعنی ایسے انداز میں فضیلت مت بیان کریں جس سے دوسرے نبی کی توہین ہوتی ہو۔ آگے پھر آیت ہے آیت الکرسی، جو انتہائی اہم آیت ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا، یا ابا المنذر، اے ابا المنذر، کیا تجھے پتہ ہے، یعنی سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا المنذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، تجھے پتہ ہے کہ سب سے بڑی آیت کون سی ہے قرآن مجید میں؟ تو انہوں نے عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اے ابا المنذر، کیا تجھے پتہ ہے قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے سینے پر ہلکی سی ضرب لگائی اور ساتھ فرمایا، ابا المنذر، تجھے علم مبارک ہو، یعنی معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اگر آپ حروف کے اعتبار سے دیکھیں تو اسی صورت کی اس سے تھوڑا سا آگے ہے، جس میں جو ہے قرض کے معاملات کے متعلق اللہ رب العزت نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا۔ یہ وہ آیت ہے جو حروف کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اور آیات میں سے سب سے بڑی آیت بھی اسی سورت کی آیت ہے۔ آیت الکرسی کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیاطین وہاں سے دفع ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق رہ جاتا ہے، یعنی جیسے ہی وہ فوت ہوگا سیدھا وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بھی بنانا ہے۔ یہ نہیں آپ قرآن پڑھتے جائیں، اگرچہ اجر ضرور ہوگا، لیکن ساتھ جو آیت آپ تلاوت کرتے ہیں اس کے مطابق اپنا عمل اور اپنا عقیدہ بھی بنائیں۔ آیت الکرسی کا بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ رات کو اللہ کا اپنے گھر میں اللہ کا نام لے کر، یعنی بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرتے ہیں اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی معروف حدیث ہے، آیت الکرسی پڑھ لیں تو اللہ کی طرف سے نگران فرشتے آپ کی ہر چیز کی حفاظت کریں گے۔ اور بھی بہت ساری جو ہے نا فضیلتیں اس کے متعلق جو ہے موجود ہیں۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے مردوں کے زندہ ہونے کے متعلق 2 آیات ذکر فرمائی ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور وقت کے فرعون کے مابین مکالمہ ہوا، مباحثہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا، جی میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ بات ہے، تو پھر میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تم مغرب کی طرف سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، زبان اللہ نے کافروں کے بند کر دی۔ اب کس کے پاس ایسا اختیار ہے کہ وہ سورج کو حکم دے کہ تم مغرب کی طرف سے طلوع ہو؟
آگے پھر اللہ رب العزت نے 2 آیات میں مردوں کو زندہ دنیا میں زندہ کرنے کا جو ہے وہ واقعہ بیان فرمایا، تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، ایک شخص تھے وہ ایک ایسی بستی کے پاس سے گزر رہے تھے جو بستی ویران ہو چکی تھی، اجڑ چکی تھی، تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے اپنے دل میں خیال کیا، اللہ سے سوال کیا، یا اللہ یہ بستی تو تباہ و برباد ہو چکی ہے، اب یہ کیسے زندہ ہوں گے دوبارہ؟ اللہ نے انہیں بھی موت دے دی۔ اپنا کھانا انہوں نے درخت کے ساتھ یہاں کہیں رکھا، لٹکایا، تو اپنی سواری بھی وہاں باندھ دی، تو آرام کرنے کے لیے لیٹے، اللہ نے موت دے دی۔ 100 سال بعد جب اللہ نے اٹھایا تو پوچھا، ہاں جی بتاؤ کتنی دیر یہاں رہے ہو؟ تو وقت کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگایا، بھئی 1 دن یا دن کا کچھ حصہ میں یہاں رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، 1 دن یا دن کا حصہ نہیں، 100 سال آپ کو گزر چکا ہے یہاں پر۔ تو بعض جو ہے اس واقعہ کو بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام تھے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ وہ عزیر علیہ السلام نہیں تھے، یہ بس اپنے پاس کہنے والوں نے بات کہہ دی ہے، حالانکہ وہ اللہ کے نبی عزیر نہیں تھے۔ امام صاحب نے، امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں مفصل بحث کی ہے اس پر، یعنی حوالہ جات جو ہے دلائل دے کر بتایا کہ وہ اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام نہیں تھے۔ آگے پھر اللہ رب العزت کے نبی سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن، یعنی اس سے آگے والی آیت، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، ابراہیم ایمان نہیں ہے، مانتے نہیں ہو؟ عرض کی اللہ ایمان ہے لیکن میں دل کی اور تسلی چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر ایسا کرو، 4 پرندے لو، 4-5 جانور پرندے لوگوں کو ذبح کرو، ان کا گوشت مکس کرو، پہلے ان کو اپنی طرف مائل کر لو، پھر ذبح کر کے گوشت مکس کر کے مختلف جگہ پر رکھو، بلاؤ وہ تمہاری طرف آئیں گے تاکہ تم دیکھ سکو کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر تربیتی انداز میں اپنے رستے میں خرچ کرنے کی تعلیم دی ہے، بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ فرمایا ہے ایمان والو، جو اللہ رب العزت نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کیا کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ جب موت آ گئی تو پھر کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا، یعنی ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، نہ کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ کسی کا مال، کوئی کاروبار، کوئی تجارت کسی کو نفع دے سکے گی۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، اور جو تم خرچ کر لو گے وہی تمہارا ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے مثال دی ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اس کو فائدہ کیا۔ انسان کی، میں اکثر کہا کرتا ہوں، انسان کی ایک طبیعت ہے، ایک مزاج ہے، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو ساتھ چاہتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا اس سے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تجھے 700 گنا عطا کروں گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہوں اس سے بھی زیادہ کر دوں۔ یعنی جو جتنے اخلاص کے ساتھ کرے گا، جتنے اخلاص کے ساتھ، جتنی محبت کے ساتھ، جتنے شوق کے ساتھ کرے گا اللہ رب العزت، اور جس طرح کا کرے گا اللہ رب العزت مقابلے میں اسے اسی طرح کا عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، یعنی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ جیسا خرچ کرے گا تو وہ خرچ کرنا ہے جو سب سے اچھا ہے۔ یہ نہیں آپ اپنے لیے اچھی چیز پسند کریں لیکن جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں وہ ہلکی چیز ہو۔ اللہ نے 4تھے سپارے میں فرمایا، انشاءاللہ کل اس پر بھی بات کریں گے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ نہیں آپ اچھا پھل کھانا پسند کریں، ہماری عادت ہے، یعنی ہمارا یہ پورے کے پورے معاشرے کا جو ہے نا ایک عمل بن چکا ہے کہ جو صبح روٹی پکائی تھی وہ بچ گئی، جو بچ گئی وہ فقیر آیا تو اس کو دے دی، بھائی یہ فقیر آیا اس کو دے دو۔ اگر کوئی بیکاری بیچارہ مانگنے والا اللہ کے نام پر لینے آ جائے تو جو ہلکا پھل ہوگا وہ ہم اٹھا کے اسے دے دیں گے، لو جی یہ اللہ کے نام کا۔ یعنی ہم نے اللہ کو پتہ نہیں کیا سمجھ کیا رکھا ہے، کوئی اوقات ہی نہیں ہے ہمارے یہاں اللہ کی، جو ہم پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے نام پر جو مانگنے والے کو دے دیتے ہیں، یہ اللہ کے نام کا۔ اللہ نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، انفقوا من طیبات، پاک صاف پاکیزہ
اور جو تمہیں پسند ہے وہ میرے راستے میں خرچ کرو، پتہ تو پھر چلے گا کتنے تم اللہ کے لیے قربانی دیتے ہو۔ آگے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان محتاجوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، زمین میں سفر نہیں کر سکتے، یعنی بتایا کہ کن کن لوگوں کو دینا ہے اور کن کن پر خرچ کرنا ہے۔ اس پر مزید جو ہے وہ 10ویں سپارے سورۃ توبہ میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اب خرچ کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو قرض دے دیتے ہیں، یہ بھی اس کے لیے آسانی ہے۔ تو اس میں یہودیوں کا یہ عمل تھا، یہاں پر یہ نا خصوصی طور پر اس لیے بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل تھا، وہ جب کسی کو قرضہ دیتے تو اس کے بدلے میں سود بھی وصول کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو کسی کو قرضہ دیتا ہے اور اس پر سود لیتا ہے وہ اللہ کے لیے خرچ نہیں کر رہا، شیطان اس کو خبتی بنا دیتا ہے، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے شیطان نے اسے پاگل کر دیا ہوا ہے۔ تو الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ سزا ہے، اور آگے چوتھے سپارے میں بھی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ قول سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نقل فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ذرا اندازہ کریں کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے دن جو سودی معاملات کرنے والے ہیں ان کو کہا جائے گا یہ تمہارے سامنے ہتھیار ہیں، تیر تلوار یا کوئی بھی جدید اسلحہ کے مطابق، یہ اٹھاؤ، اپنی تیاری کرو، تمہاری اللہ کے ساتھ جنگ ہونے لگی ہے۔ ہم نے سود کو بالکل معمولی سمجھا، کچھ بھی نہیں ہم سمجھتے، اور یہ بات یاد رکھیں آج کے جدید دور میں سود کی ایک یہ بھی شکل ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے اکاؤنٹ میں یعنی اپنے موبائل اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں، اس کے عوض آپ کو کچھ منٹ فری دیتے ہیں، تو کہتے ہیں جی ہم تو کون سا لے رہے ہیں ان سے، ہم نے تو اپنے پیسے محفوظ کیے ہیں، وہ خود ہی دے رہے ہیں۔ بھائی وہ خود ہی دے رہے ہیں، تم پیسے کیوں رکھتے ہو؟ تو یہ بھی سود کی ہی ایک شکل ہے، بلکہ شکل ہی نہیں ہے، یہ سود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ہمیں کہا، ہمیں سے مراد وہ جو کرتے ہیں، جو سود لیتے دیتے ہیں، سودی معاملات کرتے ہیں، انہیں کہا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے مال کی جو ہے وہ تعلیم دی ہے کہ مال خرچ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تو آگے پھر اللہ رب العزت نے قرض کے متعلق بھی بتایا کہ قرض اگر لینا دینا ہے تو کس طرح لینا دینا ہے، غریبوں کو قرض دے دیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرض مانگنے آتا ہے اسے قرض دے دیا کرو، اگر مہلت مانگے تو اسے مہلت بھی دے دیا کرو، اگر پھر بھی نہ دے سکے قرض اپنا ادا کر سکے اور مہلت دے دیا کرو، اگر پھر بھی نہ دے سکے تو بہترین انسان وہ ہے جو قرض دے دیتا ہے، پھر مہلت بھی دیتا ہے، اگر مقروض نہیں دے سکتا تو پھر اسے قرض معاف کر دیتا ہے۔ یہ بہترین انسان ہے جو قرض معاف کر دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ قرض دینا ہے تو اس پر لکھ بھی لیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، لکھ لکھا کر لیا کرو، دو مردوں کو گواہ بنا لیا کرو، اگر دو مرد گواہ نہ ملے، ایک مرد اور ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں، ان کو گواہ بنا لیا کرو تاکہ تمہارے معاملات میں جو ہے وہ اچھے رہیں، باہمی جھگڑا نہ ہو، اختلافات نہ ہوں۔ پھر آگے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ بھی انتہائی فضیلت والی آیات ہیں، انتہائی اہم آیات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سوتے وقت، یہ صحیح بخاری کی 5009 نمبر حدیث ہے، جو شخص رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے تو یہ 2 آیات اس کے لیے کفایت کریں گی، یہ اس کے لیے 2 آیات کافی ہو جائیں گی، کفایت کریں گی۔ اسی طرح سنن ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں سے 2 آیات نازل فرمائی جس کے ساتھ سورۃ البقرہ کا اختتام ہوتا ہے۔ وہ جس گھر میں بھی 3 دن تک تلاوت کی جائیں، وہ 2 آیات جس گھر میں بھی سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، سنن ترمذی کی حدیث ہے 2882 نمبر، جس گھر میں بھی 3 دن 3 راتیں یہ 2 آیات تلاوت کی جائیں، وہاں شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔
آمن الرسول بما انزل الیہ من، یہ جو 2 آیات ہیں، جس گھر میں 3 راتیں تلاوت کی جائیں شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکتا۔ ہم اکثر یہ سوال کرتے ہیں یا اکثر یہ معاملہ چلا ہوا ہے جی فلاں کو جو ہے نا وہ جن چمٹ گئے ہیں، اس پر جنوں نے اپنا اثر کر دیا، اس پر سایہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اس پر عمل کریں، جنوں کی کیا جو ہے نا اوقات ہے کہ وہ آپ کو تنگ کر لیں۔ آیت الکرسی پڑھیں، یہ 2 آیات پڑھیں، رات کو سوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کریں۔ آپ نے فرمایا شام کے وقت اپنے بچوں کو باہر نہ نکالا کرو، اس لیے کہ شیاطین جو ہیں، جن شیاطین یہ گلیوں بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو نکالتے شام کے وقت باہر ہے، سارا دن کبھی وہ اسکول، کبھی ٹیوشن، کبھی ادھر کبھی ادھر، جب شام کا وقت ہوا چلو بھائی اب کھیلنے چلتے ہیں، اب پارک میں چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا باہر نہیں نکالنا، ہم نکالتے اس وقت ہے۔ تو بعد ازاں یہ کہنا کہ ہمیں شیاطین تنگ کرتے ہیں، جن تنگ کرتے ہیں، تو یہ تو ظاہری بات ہے جب سنت کے خلاف کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز بھی ایمانیات سے کیا اور اس کا اختتام بھی ایمانیات پر ہی کیا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہودیوں کا یہ عمل تھا کہ وہ یا تو کتاب جو آسمانی کتاب ہوتی اس کی کچھ آیات مان لیتے، کچھ کو نہ مانتے۔ ایک یہ بھی ان کا عمل تھا، اور دوسرا یہ بھی تھا کچھ انبیاء کو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ حکم دے دیا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد۔ یعنی ہم اللہ کے انبیاء پر بھی ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں سب کو مانتے ہیں۔ وہ واقعہ معروف ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، جب آپ پر فرشتہ کون سا وحی لے کر آتا ہے؟ تو آپ نے بتایا میرے پاس جبریل جو ہے وہ وحی لے کر آتا ہے۔ کہنے لگے یہ تو ہمارا دشمن فرشتہ ہے۔ واقعہ لمبا ہے، پھر انشاءاللہ آگے اس کو ذکر کرنے کا موقع کی مناسبت سے۔ تو تمام انبیاء، تمام رسولوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، کسی میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ یعنی ایسی فضیلت ہم بیان نہیں کرتے، انبیاء کو اللہ نے فضیلت دی ہے، ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو اللہ نے اپنا امام الانبیاء بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بنایا ہے، یعنی انبیاء کے باپ ہیں وہ۔ اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، یعنی فضیلت ہے۔ لیکن ہم ایسی فضیلت بیان نہیں کرتے، ایسے الفاظ اپنی زبان سے مسلمان کو کہنے کی اجازت نہیں ہے جس سے کسی دوسرے نبی کی توہین ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الصارم المسلول میں لکھا ہے، حدیث نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی کسی بھی نبی کی توہین کرے فقتلوہ، اسے قتل کر دو۔ جو بھی کسی نبی کی توہین کرتا ہے اسے قتل کر دو۔ ہم مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا کہ کسی نبی کی توہین نہیں کرنی۔ اس کی آخری جو آیت ہے، اس میں اسلام کے 2 اصول اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اسلام کا ہر حکم انسان کی طاقت کے مطابق اس پر فرض ہے۔ اسلام کا ہر حکم ہے اس کی انسان پر اس کی طاقت کے مطابق فرض ہے۔ جس کی طاقت نہیں انسان رکھتا، اسلام اس کو تکلیف نہیں دیتا۔ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں، تکلیف میں نہ ڈالیں، یہ اسلام کا اصول ہے۔ اسی طرح اسلام کا دوسرا اصول اس آیت میں جو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اسی کام پر اللہ رب العزت پکڑیں گے جو خوب سوچ سمجھ کر کیا گیا ہو۔ یعنی سزا جو ہے اسلام میں اس کام پر ہے جو خوب سوچ سمجھ کر کیا گیا ہو، جو لا علمی کی بنیاد پر کیا گیا ہو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی علیہ السلام فرمایا جس کو کسی کام پر مجبور کیا گیا اللہ اس کو اس پر جو ہے نہیں پکڑے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحابی آئے آ کر عرض کہ اللہ کے نبی ہم تو ہلاک ہو گئے، غالباً سیدنا عمار بن یاسر تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی اللہ کے نبی مشرکین جو چاہتے تھے میں وہ کیا آیا ہوں، یعنی وہ چاہتے تھے کہ لات بھی خدا ہے، عزا بھی خدا ہے، منات بھی خدا ہے، تو میں وہ کیا آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے دل کی اس وقت کیا کیفیت تھی؟ عرض کی اللہ کے نبی میرا دل نہیں مانتا تھا، دل یہی کہتا تھا کہ صرف اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ فرمایا آئندہ بھی اگر کوئی کہے نا تو جان بچانے کے لیے کہہ دینا، یعنی دل سے نہیں، اوپر سے اگر جان بچانے کے لیے بھی نہ کہیں تو یہ تو کیا بات ہے، جیسا کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کیا تھا۔ ایسے ہی اللہ نے مقام نہیں دے دیا تھا، چلتے زمین پر تھے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔
اگر ایسا کریں تو پھر تو کیا بات ہے، لیکن جان بچانے کے لیے اگر کلمہ کفر کہہ دیا جائے تو اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ دل اس بات کی تصدیق کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، باقی سب جھوٹے کے جھوٹے ہیں۔ اس سے آگے شروع ہوتی ہے سورۃ آل عمران۔ میں نے عرض کی تھی کہ سورۃ الفاتحہ میں دو طرح کے لوگوں سے بچنے کی دعا کی گئی ہے، مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غصہ ہو، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، دوسرے وہ جو ضالین ہیں، گمراہ ہوئے۔ تو یہ جو سورۃ البقرہ تھی اس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو مغضوب علیہ ہیں یعنی یہودی۔ آگے سورۃ آل عمران، اس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو گمراہ ہوئے، اور اللہ رب العزت کا کتنا غصہ ہے، اللہ یہودیوں پر کتنے غصے ہیں، کتنا اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا، اس بات سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت نے آگے عیسائیوں کو دعوت دی ہے، فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر بات ہے کم از کم وہ تو مان لو، لیکن عیسائیوں کو، یہودیوں کو یہ نہیں کہا۔ اندازہ کریں، اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ موجودہ بھی دیکھ لیں، اکثر عیسائی آپ کو جو مل جائیں گے جنہوں نے اسلام قبول کیا، کافی سارے عیسائی مل جائیں گے آپ کو، لیکن یہودیوں کو گنتی کے چند یہودی آپ ہاتھ پر گن سکتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ عیسائیوں نے کثرت کے ساتھ اسلام قبول کیا، لیکن یہودیوں کو اللہ نے بہت کم توفیق دی ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو سورۃ آل عمران میں پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو مغضوب علیہ، جن پر جو گمراہ ہیں، ضالین ہیں۔ سورۃ آل عمران کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، پہلا حصہ اہل کتاب کے متعلق اور دوسرا حصہ امت مسلمہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق۔ اس کی پہلی جو 9 آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت نے آگے آنے والی باتوں کی تمہید بیان فرمائی ہے، پھر آیت نمبر 10 سے لے کر 32 تک اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ تیسرا پیرا جو ہے 33 سے 63 نمبر آیت تک عقیدہ تثلیث کا ابطال بیان کیا گیا ہے، اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اور سیدنا زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ یہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا عقیدہ تھا، انشاءاللہ چھٹے پارے کے آخر میں اس کو ذکر کریں گے۔ آگے آیت نمبر 64 سے 101 تک اہل کتاب کے جو یعنی عیسائیوں کے جو برے اعمال ہیں، جو ان کی شرور ان سے سرزد ہوئی ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ پھر آگے 102 سے 120 تک خیر امت کے لیے تنظیمی یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنظیمی ہدایات جو ہیں بیان کی گئی۔ پھر جنگ احد کی شکست اور نفاق پر تبصرہ کیا گیا۔ آگے 190 سے لے کر 200 نمبر آیت تک جو ہے نا وہ اختتامیہ کلمات اللہ رب العزت نے فرمائے۔ تو آل عمران یہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے والد تھے، سیدنا عیسیٰ یعنی عمران جو تھے، آل کا مطلب ہوتا ہے اہل گھر والے، اور عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کے یہ نانا تھے جو عمران تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے، ان دونوں کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس نجران کے علاقے سے کچھ عیسائی آئے، انہوں نے اپنے مذہبی جو ہے نا پیروکار بھیجے، اسلام کے متعلق اپنا بات کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، باتیں ہوئیں، اس صورت کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ تو یہودیوں کے بعد اللہ رب العزت نے امامت کا منصب عیسائیوں کو دیا، انہوں نے وہی کچھ کیا جو یہودیوں نے کیا تھا۔ امامت کا منصب جب انہیں ملا تو انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، تو بعد ازاں پھر یہ منصب اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا۔ اس کی مثال نبی علیہ السلام نے حدیث میں اس طرح دیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص اس نے اپنے کام کے لیے ایک مزدور کو جو ہے نا وہ لایا، وہ اپنے گھر کام پر اس نے لگا دیا، اس نے صبح سے لے کر ظہر کی نماز تک کام کیا، لیکن کام کو درمیان میں ہی چھوڑ کر چلا گیا، کوئی مزدوری اس نے نہیں لی۔ پھر اس نے دوسرا مزدور ہائر کیا، دوسرے مزدور کو لے کر آیا، وہ ظہر سے لے کر عصر تک کام کرتا رہا، اس نے ظہر سے عصر تک کام کیا لیکن کام درمیان میں چھوڑ کر بغیر مزدوری لیے چلا گیا۔ پھر وہ تیسرا مزدور لے کر آیا، اس نے عصر سے مغرب تک کام کیا، کام اس نے تھوڑا کیا لیکن مزدوری ساری لے کر گیا۔ یہ مثال اس طرح ہے، پہلے یہودیوں کو اللہ نے منصب امامت عطا کیا، انہوں نے اپنا منصب پورا نہیں کیا، درمیان میں چھوڑ کر چلے گئے۔
اللہ نے پھر دوبارہ یہ منصب عیسائیوں کو دے دیا جنہوں نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، انہوں نے بھی وہ منصب صحیح معنوں میں حکم نہیں ادا کیا منصب کا، اللہ نے یہ منصب پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، امت محمد نے یہ منصب پورا کیا اور مزدوری وقت تھوڑا اگر سے لگایا لیکن مزدوری پوری لے کر گئے ہیں۔ یہ اہل کتاب یعنی یہودی عیسائی سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ کے بڑے محبوب ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا میری بات سنو، اگر تم سمجھتے ہو کہ محبوب ہو تو پھر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے جو میرے رسول کی پیروی کرتے ہیں، جب میرے رسول کی پیروی کرو گے تو فاتبعونی، میں اس مقام پر پہنچا دوں گا کہ میں تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ ابھی تو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، نہیں، یہ مت سمجھنا، جو میرے رسول کی فرما برداری کرے گا میں اسی کے ساتھ محبت کروں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، ان کی پیدائش کا ذکر کیا۔ اصل میں وہ یہ سمجھتے تھے، عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ تین خدا ہیں، تین مل کر ایک خدا بنتا ہے، پھر نظام کائنات چلتا ہے، یعنی عیسیٰ، مریم اور اللہ، یہ تین ملے پھر جا کے نظام کائنات چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم سلام اللہ علیہا کی پیدائش کا ذکر کیا اور بتایا کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گا، جو یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ خدا ہیں، تو ان کو ایک طرف تو وہ عیسیٰ علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ خدا ہیں جو پیدا۔ اسی طرح علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ایک طرف تو ان کو داتا کہا جاتا ہے اور دوسری طرف ان کو کہتے ہیں جی ان کی تاریخ پیدائش یہ ہے، ان کی تاریخ پیدائش پر عرس منایا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ عقیدہ اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے، اللہ کو ایسا عقیدہ نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے، دونوں کو اللہ نے مٹی کے ساتھ پیدا کیا، کون کہا تو وہ ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے چل کر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو ہے نا وہ ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے۔ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسم پھل آتے تھے، ان کا ذکر کیا۔ بے موسم پھل دے کر پھر سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا کی، یہ انتہائی ضعیف ہو چکے تھے، سر کے بال بھی سفید، داڑھی کے بال بھی سفید ہو چکے تھے، اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ اندازہ کریں کہ اولاد کتنی عظیم نعمت ہے اللہ رب العزت کی، کہ اللہ کے نبی بھی اس کے لیے دعا کرتے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ تو جب دیکھا کہ مریم کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں، بند دروازوں میں اللہ رب العزت پھل پہنچا سکتا ہے، تو زکریا تجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ پھر دعا کی، یا اللہ، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اللہ مجھے بھی اپنی رحمت سے جو ہے ایک وارث عطا کر دے، پاکیزہ اولاد عطا کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، نماز پڑھ رہے تھے، مصلی میں محراب میں کھڑے تھے، تو فرشتے نے پکارا، بتایا بھی آپ کو بیٹے کی خوشخبری ہے، ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، عرض کی اللہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے تو دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ جب بیٹے کی خوشخبری مل گئی، آ کر اس نے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ، ہم آپ کو میں یہاں پر یہ بات بھی کہا کرتا ہوں کہ اللہ سے مانگیں تو اللہ رب العزت عظیم چیز عطا فرماتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگی، اللہ نے بیٹا عطا کیا، وہ نبی، اور نام بھی خود ہی رکھ دیا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ہم بیٹا بھی عطا کر رہے ہیں، اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ مجھے اولاد دے دے، مجھے وارث دے دے، اللہ نے ان کو بھی بیٹا عطا کیا، وہ بھی نبی۔ اور جب دولے شاہ سے مانگے تو پھر کیا ملتا ہے ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ سے مانگے کیا ملتا ہے ہم سب جانتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ عرض کی ربی انا یکون لی غلام، اللہ میرے ہاں بیٹا، مجھے کیسے بیٹا مل جائے گا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر نشانی بتائی، فرمایا رب اجعل لی آیۃ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام، نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے، یعنی
قوت گویائی جو ہے، بولنے کی جو طاقت ہے، وہ تمہارے پاس 3 دن تک نہیں ہوگی، 3 دن کے بعد تم بات کر سکو گے۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے آگے چل کر بتایا کہ ابراہیم جو یہودی جو تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، عیسائی جو تھے وہ بھی کہتے تھے ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ اللہ رب العزت نے بتایا ما کانا ابراہیم یہود، مسلمانوں کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما کانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما، نہ ابراہیم یہودی تھے نہ ابراہیم عیسائی تھے، وہ جو اللہ کے فرما بردار تھے، ایک طرف ہو کر اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے، نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، مشرکین کا، مکے والوں کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ ان بدبختوں نے تو بت بنا کر ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا بت بنا کر کعبہ بیت اللہ میں رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا نہ ابراہیم یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں نہ مشرک ہیں، ابراہیم تو حنیفا مسلمہ، ایک طرف ہو کر اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے، فقط اللہ کی بات ماننے والے۔ آگے فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، ابراہیم کی ملت پر وہی لوگ چلنے والے ہیں جو ان جیسے عمل کرنے والے ہیں، جو ان جیسا عمل نہیں کرتے وہ ملت ابراہیمی پر نہیں چلنے والے۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے جب عیسائیوں کے جو علماء آئے تھے ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، ان کا مباحثہ ہوا، اس کی طرف اشارہ کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یعنی اب ان کا نبی علیہ السلام کے ساتھ مباحثہ بھی ہو گیا۔ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، جب نبی علیہ السلام نے دین اسلام پیش کیا، انہوں نے ماننے سے انکار کیا، تو آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، پھر ایسا کرتے ہیں ہم مبالغہ کر لیتے ہیں، تم اپنی بیٹوں کو لے کر آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے کر آتا ہوں، تم اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ، نساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے کر آتا ہوں، تم بھی آؤ میں بھی آتا ہوں، ایک کھلے میدان میں مبالغہ کر لیتے ہیں کہ اللہ جو سچا ہے اس کی زندگی میں جھوٹے کو موت دے دے۔ دوسری 3 بیٹیاں ہوتی تو ان کو بھی لے کر آتے۔ پہلی بات تو یہ ہے یہ بات ہوئی تھی ان کے ساتھ بھائی لے کر آؤ، نہ وہ لے کر آئے تھے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، انہوں نے مبالغہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے مبالغہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ، کہاں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو لے کر میدان میں آپ آئے تھے؟ نبی علیہ السلام میدان میں لے کر نہیں آئے تھے سیدہ فاطمہ کو رضی اللہ عنہا کو۔ دوسری بات یہ کہ دوسری جو 3 پہلی بیٹیاں تھیں، جو بڑی بیٹیاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس آیت کے نزول سے پہلے وہ تو وفات پا چکی تھی، اب فوت شدہ انسان کو کیسے میدان میں لے کر آئے مبالغے کے لیے؟ یہ صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض اور نفرت کی وجہ سے ایسا وہ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 3 بیٹیاں فوت ہو چکی تھی، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی تاریخ وفات آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبالغہ ہوا نہیں ہے، اگر ہوا ہوتا پھر تو الگ بات تھی، مبالغہ تو ہوا ہی نہیں ہے، یہ کہاں لکھا کہ مبالغہ ہوا ہو؟ آگے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میری عبادت کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، جس کو کسی انسان کے لائق نہیں، جس کو اللہ کتاب و حکمت عطا فرما دے، جسے نبوت عطا فرما دے، وہ لوگوں کو ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، وہ لوگوں کو یہ کہتا پھر کہ میری عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے قطع نہیں کہا ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیں، اللہ نے کیا فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ،
کسی بشر کے لائق نہیں جس کو اللہ کتاب دے دے، حکمت عطا فرما دے، نبوت عطا فرما دے کہ وہ لوگوں کو کہے میری عبادت کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کسی بشر کے لائق نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے، نوروں میں نور اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے نبوت اور کتاب و حکمت کو جو عطا فرمائی ہے وہ بشریت کے ساتھ خاص کر دیا۔ فرمایا ما کان لبشر، کسی بشر کے لائق نہیں ہے جس کو اللہ کتاب و حکمت اور نبوت عطا فرما دے۔ عجیب بات یہ ہے جو پہلے لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کو سامنے دیکھا وہ کہتے تھے ہو انسان اور ہو نبی، یہ نہیں سمجھ آتی۔ آج جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہو نبی اور ہو انسان، یہ نہیں سمجھ آتی۔ وہ کہتے تھے انسان نبی ہو، یہ نہیں سمجھ آتی۔ یہ کہتے ہیں نبی انسان ہو، یہ نہیں سمجھ آتی۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، فرمایا نبی اور انسان یہ ایک ہی ہے۔ نبوت اللہ نے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم، اللہ نے نبوت، کتاب اور حکمت کی عطا ہی انسانوں کو کی ہے۔ جو سامنے دیکھ رہے تھے نبی کو وہ کہہ رہے تھے نبی ہے اور انسان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو نہیں دیکھ رہے وہ کہتے ہیں انسان ہے اور نبی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی تو نور من نور اللہ ہی ہوتا ہے، نور ہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تعلیم جو ہے وہ دی اور بتایا کہ آپ کی نبوت کے متعلق عالم ارواح میں بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اللہ نے عالم ارواح میں یعنی روحوں کی دنیا میں 2 مرتبہ روحوں کو جمع کیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر 9ویں سپارے میں، وہ انشاءاللہ وہیں پر کریں گے۔ دوسری مرتبہ یہ ہے یہاں صرف خاص روحوں کو بلایا، جمع کیا جو انبیاء کی روحیں تھیں۔ فرمایا انبیاء کو مخاطب کر کے، انبیاء کی روحوں کو مخاطب کر کے میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر بھیج دوں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تم سب سے بعد میں ایک نبی بھیجوں، آنے والا سب سے بعد میں ایک رسول آئے جو تمہاری مصدق لما معکم، جو تمہاری بھی تصدیق کرے، جو تمہاری کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو انبیاء نے کیا کہا؟ عرض کی قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا اس بات کی تصدیق کرتے ہو، اقرار کرتے ہو؟ عرض کی قَالُوا أَقْرَرْنَا، اللہ ہم تصدیق کرتے ہیں، ہم ایسا ہی کریں گے۔ پھر معراج کے موقع پر اللہ رب العزت نے اس وعدے کو عملی جامہ پہنا دیا۔ یہ بات لمبی ہے اس لیے اشارت نہیں کافی ہے۔ عملی جامع اللہ رب العزت نے پھر عطا کر دیا اس کو۔ اور ایک عملی جامع پھر قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کی صورت میں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور آ کر اپنے دین کی دعوت نہیں دیں گے بلکہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ جو یہ کہتے 2 طرح کے لوگوں کی تکذیب ہوگی ان کی تشریف آوری سے، ایک وہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، بلکہ بعض یہ بھی کہتے ہیں خدا ہے، ان کی بھی تکذیب ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کو آ کر خود قتل کریں گے۔ دوسرے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر یہ جو ہیں انہی کے دین کے پیروکار ہیں، انہی کی بات ماننا کامیابی ہے، تو ان کی بھی تکذیب ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 85۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے، اس پر چل کر سمجھے کہ میں کامیاب ہوں، تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، اللہ کے ہاں دین اسلام ہی قبول کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی اور دین لے کر آئے گا، اب یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دور تھا تب تو قبول کیا جائے گا، یا موسیٰ علیہ السلام یا دوسرے جو انبیاء تھے، ابراہیم علیہ السلام، ان کے دور میں جو تھے ان کا قبول کیا جائے گا۔ لیکن اب اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اگر کوئی اور دین لے کر آئے، کو کہے میں اس عیسائیت پر، یہودیت پر رہ کے نیک عمل کر کے اللہ کے ہاں سرخ روح ہو سکتا ہوں، تو فرمایا افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض، اس کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے دین
اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے، اب یہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور یہی اسی پر عمل کرنے والوں کو اللہ رب العزت سرخرو کریں گے اور کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھنے کی، پڑھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔